اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ نماز میں داخل ہو گئے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ نماز کا مقصد کوئی عادت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کا اصل مقصد رب کی یاد ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ ہر چند گھنٹوں کے بعد بلا لیا جاتا ہے، لیکن کیا خیال ہے اگر نماز کے اندر بھی وہی دنیا کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں، وہی جمع تفریق، وہی لین دین، اور وہی انہی مسائل میں انسان الجھا ہوا ہو، تو نماز کا مقصد ہی کوئی نہیں پھر۔ بھئی نماز اس لیے کہی گئی تھی، واقعی میں الصلاۃ لذکری، اپنی دکان میں بیٹھے ہو، کیلکولیٹر چلا رہے ہو، حساب کتاب کر رہے ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، چلو اب نماز کا وقت ہو گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آؤ رب کے آگے، اور پھر تم ہو تیرا رب ہو۔ سورہ مزمل میں آیت نمبر 8 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس مفہوم کو ذرا سمجھیے گا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ نماز میں آپ کھڑے ہو گئے نا، رب کے نام کا ذکر کر کے اللہ اکبر، ہر چیز چھوٹی ہے، صرف اللہ بڑا ہے، اور اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر لیا، نماز میں داخل ہو گئے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، منقطع ہو جانا، تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، یہ اصل مفہوم ہے۔ تبتل کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں سے اب ایک چیز کو کاٹ کے اس کو علیحدہ کر، بالکل ہی سیپریٹ ہو جائے، کہ انسان دنیا کے جھمیلوں میں ہوتا ہے، دنیا کے دندوں میں، دنیا کی فکر و پریشانیوں میں ہوتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو کہا تبتل، وتبتل الیہ، الیہ اللہ کی طرف۔ اب یہ نہیں کہ نماز کے اندر ہی ساری جمع تفریق ہو رہی ہو، نماز کے اندر ہی ساری فون کالز آ رہی ہیں، نماز کے اندر ہی سارے معاملات طے ہو رہے ہوں کہ ابھی میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو وہاں کیا کیا بات کرنی ہے، جا کے ساری ڈیسیژن نماز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو بتل ہے۔ کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اب اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نبی اسلام کی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، ذرا سنیے گا ذرا غور سے، اس کو کہتے ہیں تبتل۔ فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ، نبی اسلام اپنے گھر میں کام کاج کر رہے ہوتے، کوئی اپنے کام سیدھے کر رہے ہوتے، گھر والوں کی خدمت کر رہے ہوتے، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جیسے ہی اذان کی آواز آتی، نماز کا وقت شروع ہوتا، فوراً اٹھ کے نماز کے لیے چل پڑتے۔ اور ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه، رسول اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے، ہم آپ سے باتیں کر رہے ہوتے، گفتگو جاری ہوتی، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جیسے ہی نماز کی لیے اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفُهُ، ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے۔ گل سمجھ آئی جی؟ اس کو کہتے ہیں تبتل۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو پہلی آیت الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، خشوع کا معنی ذہن میں رکھ کے دوسری آیت وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب دو آیتوں اور ان کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا تو تیسری آیت نوٹ کیجئے گا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، بس میری ہی بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ اور اگلا لفظ جو مین لفظ ہے اس آیت کا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اس آیت میں نماز کی اصل غرض اور نماز کی اصل مطلوب، اصل مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کا مقصد کوئی عادت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کا اصل مقصد رب کی یاد ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ ہر چند گھنٹوں کے بعد بلا لیا جاتا ہے کہ انسان چونکہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوتا ہے، دنیا کی فکروں میں لگا ہوتا ہے، رب کی یاد بھول چکی ہوتی، اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آؤ
آ کے واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، رب کو بھی یاد کرو، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے واقم الصلاۃ لذکری۔ لیکن کیا خیال ہے، اگر نماز کے اندر بھی وہی دنیا کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں، وہی جمع تفریق، وہی لین دین، اور وہی انہی مسائل میں انسان الجھا ہوا ہو، تو نماز کا مقصد ہی کوئی نہیں پھر۔ بھئی نماز اس لیے کہی گئی تھی واقعی میں الصلاۃ لذکری، اپنی دکان میں بیٹھے ہو، کیلکولیٹر چلا رہے ہو، حساب کتاب کر رہے ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، چلو اب نماز کا وقت ہو گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آؤ رب کے آگے، اور پھر تم ہو تیرا رب ہو۔ خشوع اس چیز کا نام ہے، خشوع اس چیز کا نام ہے، تبتل اسی چیز کا نام ہے کہ بھائی آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، بیچ میں کوئی نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں تبتل، اسے کہتے ہیں خشوع، اسے کہتے ہیں توجہ، اسے کہتے ہیں نماز کے اندر خضوع۔ اس لیے نماز کے اندر اگر یہ سارے حساب کتاب انسان نے کرنے ہیں تو پھر نماز کا مقصد ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ انسان طرح طرح کی توجہ میں، طرح طرح کے خیالات میں الجھا ہوا ہے، تو نماز کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اس لیے ان تین آیتوں نے ہمیں اصل مفہوم سمجھا دیا۔